हूँ समर्थन में। कोई जो हंसता था झूले के अंदर, कह रही थी सकीना ये रो गए। कोई जो हंसता था झूले के अंदर, कह रही थी सकीना ये रो गए। कल जो हंसता था झूले के अंदर, कह रही थी सकीना ये रो गए। या खुदा मेरा नन्हा सांस गए, या खुदा मेरा नन्हा सांस गए। आज जाने कहाँ रो रहा है, या खुदा मेरा नन्हा सांस गए। आज जाने कहाँ रो रहा है, कांपती थी ज़मीं के बला की, चीखता आसमां रो रहा है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ समापुर में। साथ में भाई बेटे भतीजे, जब मदीने से कोफा चले थे। साथ में भाई बेटे भतीजे, जब मदीने से कोफा चले थे। साथ में भाई बेटे भतीजे, रुख किया जब मदीने की जानिबे, रुख किया जब मदीने की जानिबे। फूट गए काफिला रो रहा है, रुख किया जब मदीने की जानिबे। फूट गए काफिला रो रहा है, कांपती थी ज़मीं के बला की, चीखता आसमां रो रहा है। दुर्गा पाक पढ़े अल्लाह मसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनकबत इमाम हुसैन के चंद अशआर पेश की खिदमत में समाअत फरमाए। फरमाए हुसैन बिन अली के
کہہ دیجئے سبحان اللہ. حسین بن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی زبان پہ داستان کربلا نہیں جاتی. اور یہ بہت پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیں. کہا شبیر نے عباس تم مجھے کو سہارا دو. کہا شبیر نے عباس تم مجھے کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھے سے دفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھے سے دفنائی نہیں جاتی. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. سکینہ تکیے مشک آب لے جائی نہیں جاتی. سکینہ تکیے مشک آب لے جائی نہیں جاتی. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. السلام علیکم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بسر ساما مددی، قبل دی مددی، کعبہ ایما مددی،
سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما الہی تابوت خورشید و ماہی چراغی چشتیاں را روشنائی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء بارگاہ رسالت و آل رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیاءها وآلہ وبارک وسلم. عزیزان ملت، ہم اور آپ ذکر شہیدان کربلا کی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور شہیدان کربلا کے صدقے میں ہماری جائز تمنائیں پوری فرمائے. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ کا عوض کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو. حضرات، ان نفوس قدسیہ کی شان کا خطبہ کون پڑھ سکتا ہے جس کا خطبہ رب ذوالجلال کر رہا ہو. یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ انصار جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار صحابہ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اخراجات بہت ہیں اور بظاہر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انصار صحابہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ لاؤ کچھ مال اکٹھا کر کے بارگاہ نبوت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا جائے. انصار صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے اور سبوں نے مال اکٹھا کیا. جب مال اکٹھا ہو گیا تو وہ مال بارگاہ مصطفی میں لے کر حاضر ہوئے. نبی اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں دین ملا، یا رسول اللہ آپ کی
کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا. یا رسول اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں بھٹکے ہوئے تھے. یا رسول اللہ ہمیں آپ نے مزکا کیا. یا رسول اللہ ہمیں آپ نے مصفا کیا. یا رسول اللہ ہم کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے. یا رسول اللہ ہمیں کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر صراط مستقیم پر آپ نے گامزن کیا. یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر اخراجات کثیر ہیں, بظاہر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم خدام آپ کی بارگاہ میں یہ مال نذرانہ لے کر کے آئے ہیں. یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال رکھا ہوا ہے. غیب کا مصطفیٰ مال کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اتنے میں طائر سدرا بلبل سدرا سید الملائکہ روح الامین جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں خدا کا پیغام لے کر کے نازل ہوئے. یا رسول اللہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے غلاموں کو یہ بتا دیجئے, اپنے جانثار صحابہ سے یہ فرما دیجئے, میرے صحابہ میں نے تبلیغ کی ہے, میں نے تمہیں کفر و شرک سے کے اندھیرے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے, میں نے تمہارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کیا ہے. اے میرے صحابہ اس کا عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کی اجرت مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ میں نہیں کہتا, اللہ کا حکم ہے. اللہ فرما رہا ہے, اللہ کا یہ حکم ہے الا المودۃ فی القربى, میری قرابت داروں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. جب یہ آیت کریمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان پڑھ کر کے سنائی تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی, یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں من قرابتک الذی وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار ہیں کون, وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کون جن کی محبت ہم پر واجب ہے, جن کی محبت ہم پر لازم ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی و فاطمہ والحسن والحسین وبناہما, وہ علی ہے, فاطمہ ہے, حسن و حسین ہے اور ان کی اولاد ہے. اللہ اکبر. عظمت اہل بیت دیکھیے, رفعت اہل بیت دیکھیے, شان اہل بیت دیکھیے, جن کا خطبہ رب ذوالجلال پڑھ رہا ہے, جن کا خطبہ جن کی تعریف و توصیف میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہو, ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, ان کی رفعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. ہم تو عاشقان اہل بیت ہیں, ہم تو غلامان اہل بیت ہیں, اہل بیت کے در کے ہم خادم ہیں, ہم ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں, اپنی ٹوٹی پھوٹی ٹوٹے پھوٹے انداز سے ذکر اہل بیت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے ان کو نفوس قدسیہ ہماری ٹوٹی پھوٹی آواز کو, ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرما لے. اگر ان نفوس قدسیہ نے ہماری حاضری کو قبول فرما لی, ہمارے بیان کو قبول فرما لی تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی سنوری رہے گی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. اللہ اکبر. اہل بیت کی شان دیکھنا چاہتے ہو, آؤ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمی, اے لوگو اللہ سے محبت کرو, لما یغزوکم من نعمی, اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تم استعمال کرتے ہو. آگے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, اور اے لوگو اگر اللہ سے محبت میں سچے ہو تو میں اسی صورت میں لِحُبِّ اللَّهِ, اللہ کی محبت کے خاطر مجھ سے محبت کرو. آگے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبُّوا أَهْلَ
اور اے لوگوں اگر اللہ کی محبت میں سچے ہو، میری محبت میں سچے ہو، تو اللہ و رسول کی محبت کے خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، علی سے پیار کرو، فاطمہ سے پیار کرو، حسن و حسین اور ان کی اولاد سے پیار کرو، ان کے ماننے والوں سے پیار کرو، جن سے ان لوگوں نے محبت کی ہے ان سے محبت کرو، جن کو اہل بیت نے دوست رکھا ہے ان سے بھی محبت کرو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ناؤ ہے اور نجم ہے اطرت رسول اللہ کی، ناؤ ہے اور نجم ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی سنو اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ آقائے کائنات سلطان دارین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، مثل اہلی بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبها نجا، جو کشتی نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا، نجا اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنها غرقا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ ایسے ہی میری اہل بیت کی مثال ہے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے الفت کرے گا، جو اہل بیت سے عقیدت کرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مجلسوں کا اہتمام کرے گا، اہل بیت کی محبت میں محافلوں کا انتظام کرے گا، تو یقین جانیے وہ کامیاب و کامراں ہے۔ اور سنو اس حدیث کا مطلب کیا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں نوح علیہ السلام کا کوئی گستاخ سوار نہیں ہوا تھا، کوئی غدار سوار نہیں ہوا تھا، وہی سوار ہوا جو نوح علیہ السلام کے معتقد تھے، وہی سوار ہوئے جو نوح علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، وہی سوار ہوئے جو نوح علیہ السلام سے عقیدت و محبت کرتے تھے۔ تو ایسے ہی نبی کی اہل بیت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کی کشتی میں کوئی گستاخ صحابہ سوار نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی کشتی میں وہی سوار ہوگا جس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا، وہی سوار ہوگا جس کے سینے میں عشق اہل بیت کا چراغ ٹمٹماتا ہوگا، وہی سوار ہوگا جس کے رگ و ریشے میں نبی اور آل نبی سے محبت ہوگی۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں مصطفیٰ جان رحمت سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان النجوم امان للسماء واہل بیتی امان للارض، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان النجوم امان لاہل السماء، ستارے ہیں نا یہ ستارے، اے لوگوں ان کو بیکار مت سمجھو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان النجوم امان لاہل السماء، یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہے، امان آسمان والوں کے لیے امان ہے۔ اب آسمانوں کے لیے امان، آسمانوں کے لیے سلامتی، یہ ستارے ہیں ستارے، تو زمین والوں کے لیے امان کون ہے، زمین والوں کے لیے سلامتی کون ہے؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، سبحان اللہ، میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ ستارے جس طرح آسمان والوں کے لیے امان ہے ویسے ہی نبی کی اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اے لوگوں اگر عزت چاہتے ہو تو اہل بیت کی دامن، اہل بیت
سے چمٹ جاؤ۔ اے لوگوں، اگر وفاق چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اگر وقار چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اگر جو ہے معاشرے میں بے حیائی بے شرمی سے پاک کرنا چاہتے ہو تو سیرت اہل بیت پڑھو، اہل بیت سے محبت کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں عزیزان ملت، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا تارکن فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لم تزلوا، تو کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ نبی نے قیمتی نہیں فرمایا، بھاری بھرکم فرمایا۔ عزیزان ملت، آپ ملاحظہ کرتے چلے جائیے، امریکن روپیہ قیمتی تو ہے لیکن بھاری نہیں ہے، پھوکوں سے اڑ جائے گا۔ ہمارے ہندوستان کا 100 روپے کی نوٹ قیمتی تو ہے لیکن وزنی نہیں ہے، بھاری بھرکم نہیں ہے، لیکن واہ رے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھاری بھرکم چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز میری اہل بیت، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عزیزان ملت، قرآن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، اسی طرح اہل بیت کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں، فرض کی کر لیجئے آپ نے کوئی دکان بڑی محنت و مشقت سے ڈالی اور وہ دکان ترقی کر گئی، آپ بھی خوشحال ہو گئے، تو اب آپ جہاں خوشحال ہیں وہیں ایک فکر آپ کو ہمیشہ ستاتی رہتی ہے کہ میں نے دکان تو بڑی محنت و مشقت کر کے ڈالی ہے، میری دکان ترقی کر گئی ہے، میں بھی ترقی کر گیا، اب دکان بچانے کی فکر ہوگی کہ جس طرح میں نے دکان کو ترقی دی ایسے میری اولاد بھی دکان کو ترقی دے، اس کو بچانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ عزیزان ملت، ایسے ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کیا، نور ایمان سے لوگوں کے سینے کو منور کیا، بدر و احد میں خون بہائے، خیبر و خندق میں شریک ہوئے، دندان مبارک احد کے میدان میں آپ کا شہید ہوا، خون نکلا دندان مبارک سے، امت کی اصلاح کے لیے دین اسلام پھیلانے میں آپ نے بے پناہ مشقتیں اٹھائی ہیں، پتھر پیٹ پر پتھر باندھے مصطفیٰ نے تبلیغ اسلام کے لیے، خندق کھودا مصطفیٰ نے تبلیغ اسلام کے لیے۔ اب جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، مذہب اسلام پھیل گیا، تو نبی کریم سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اسلام تو آ گیا، لوگوں کے دل منور و مجلہ ہم نے کر دیے، اب اسلام بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، اس کا نسخہ دینا چاہیے، اس کا نسخہ دینا چاہیے تاکہ جو ہے میری امت گمراہ نہ ہو، تاکہ میری امت جو ہے گمراہ نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا، اے لوگوں میں نے اسلام پھیلا دیا، اب جو ہے تمہارے دامن میں تمہارے ہاتھوں میں اسلام کا دامن آ گیا، کلمہ توحید کا تم نے اقرار کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تم لوگوں نے کیا، میری رسالت کا اقرار تم لوگوں نے کیا، میں تو ہمیشہ تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن سنو میں ایک نسخہ تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری اہل بیت ہے، اگر ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن اور میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت۔ اب میں ایک بات کی طرف آپ کا ذہن
मबसूर कराना चाहता हूँ। जरा देखो तो सही, मेरे नबी ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे सहाबा। अल्लाहु अकबर। सहाबा की अज़मतों का क्या कहना, सहाबा की रिफ़ातों का क्या कहना, जिनकी तारीफ और तौसीफ खुदाए वहदहू ला शरीक कर रहा हो। लेकिन मेरे मुस्तफा ने खैबर और खंदक को फतेह किया, सहाबा ने अपने खून से जो है खैबर और खंदक और उहुद वगैरह जंग को जो है लालाजार बनाया। सहाबा ने दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो सहाबा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान तो भारी भरकम चीज छोड़ करके जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरे मेरे सहाबा। नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने अहले बैत इरशाद फरमाया, इतरत इरशाद फरमाया। इसमें हिकमत क्या है? तो अजीज़ाने मिल्लत, गैब दा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मैं हमेशा इस दुनिया में नहीं रहूंगा, और सहाबी बनने के लिए जरूरी है कि वो ईमानदार हो, ईमान की हालत में मेरी जियारत करे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, वो सहाबी है। सहाबियत के लिए ये शर्त है। नबी जानते हैं कि मेरे बाद जो है सहाबा का जमाना ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगा, मेरे बाद सहाबा ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 साल रहेंगे, उसके बाद सहाबियत का जमाना खत्म, उसके बाद सहाबा का दौर खत्म। तो मेरे मुस्तफा ने इसीलिए ये नहीं फरमाया किताबुल्लाही व असहाबी, अल्लाह की किताब और मेरे सहाबा, नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया किताबुल्लाही व इबरती। क्या मतलब ये है कि जिस तरह कभी जमाना कुरान से खाली नहीं होगा, इसी तरह जमाना कभी मेरी अहले बैत से खाली नहीं होगा। जिस तरह हमेशा कुरान सुबह क़यामत तक रहेगा, ऐसे ही सुबह क़यामत तक मेरी अहले बैत रहेगी। इसीलिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया किताबुल्लाही व इतरती। अगर इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह ना। आज कुरान पर अमल करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन माअल्लाहि रब्बिल आलमीन अहले बैत की शान में बकवास किए जाते हैं, और अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो किया जाता है, लेकिन कुरान पर मुकम्मल ईमान नहीं है। सुनो, मोमिन, सच्चा मोमिन होने के लिए दोनों की मोहब्बत शर्त है। अजीज़ाने मिल्लत, किताबुल्लाही व इतरती। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किताबुल्लाह और मेरी इतरत है, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मुअद्दत करो, इनसे मोहब्बत करोगे कामयाबो कामरा रहोगे। सहाबा अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से जिन्होंने मोहब्बत की वो कामयाबो कामरा हो गए। आओ मैं आपको एक वाकया बताता चलूं। रबी इब्ने सुलेमान का बयान है कि हम दोनों भाई हज के इरादे से घर से निकले, काफिले के साथ हम निकले, कूफा के बाजार में हम पहुंचे तो रबी इब्ने सुलेमान का बयान है कि मैं सामान खरीदने की गरज से कूफे की बाजार में पहुंचा और जरा दूर आबादी से निकल गया तो मैंने क्या देखा कि एक नकाब पोश औरत एक घूर के पास बैठी हुई है, कूड़ेदान के पास बैठी हुई है, वहां मुर्दार जानवर पड़ा हुआ है और वो नकाब पोश औरत मुर्दार जानवर का गोश्त काट करके अपने थैले में रख रही है। रबी इब्ने सुलेमान का बयान है कि मैंने जब ये मंजर देखा तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई मुर्दार जानवर का गोश्त भी खाता है, यकीनन ये खातून किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगी, यकीनन ये खातून किसी परेशानी में गिरफ्तार होगी। रबी इब्ने सुलेमान का बयान है कि मैं इंतजार करने लगा कि ये खातून उठ करके किस तरफ जाती है। रबी इब्ने सुलेमान का बयान है कि वो खातून उठी, मुर्दार जानवर का
گوشت لے کر کے اور سیدھے اپنے گھر چلی گئی۔ ربی ابن سلیمان کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ عورت جب گھر پہنچی آواز دی تو ان کی 4 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں حاضر ہوئی اور بیک زبان وہ چھوٹی بیٹیاں عرض کرتی ہیں امی کیا کھانے کے لیے کچھ مل گیا ہے، امی کیا کھانے کے لیے کچھ مل گیا ہے۔ وہ خاتون اپنے تھیلے سے مرے ہوئے جانور کا گوشت نکالتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹیوں یہی پکاؤ کھایا جائے گا۔ ربی ابن سلیمان کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے جسم کا روکھا کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس جو مال و اسباب تھے، جو پونجی پتی تھی، میں نے اس عورت کو دینے کی ٹھان لی۔ میں اس عورت کے پاس پہنچا اور کہا اے خاتون یہ بتاؤ معمہ کیا ہے، کس پریشانی میں تم گرفتار ہو، مردار جانور کا گوشت لائی ہو، کیا معاملہ ہے۔ وہ نقاب پوش خاتون جب یہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں اے بند اللہ کے بندے سنو، میں جو ہے اپنی مجبوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم نے پوچھ لیا تو میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ سنو میرا تعلق کسی عام گھرانے سے نہیں ہے، میرا تعلق کسی عام خاندان سے نہیں ہے، میرا تعلق کسی عام قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میں نبی کی لاڈلی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی لاڈلی ہوں، میں سیدہ ہوں، سیدہ۔ ان بچیوں کا باپ بہت دنوں پہلے انتقال کر گیا، کوئی ہماری کفالت کرنے والا نہیں، کوئی ہماری کفالت کرنے والا نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچیاں کئی دن ہو گئے بچیاں بھوکی ہیں، ان کے حلق میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں اترا۔ میں باہر جاتی لیکن میری غیرت یہ گوارا نہ کرتی کہ میں کسی کے سامنے اپنا آنچل پھیلاؤں، میں کسی کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، اس لیے کہ میں سیدہ ہوں، اس لیے کہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جو خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو آسودہ کرتے ہیں۔ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جو خود سادے پانی سے افطار کر لیتے ہیں لیکن یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو وہ آسودہ کرتے ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اچانک جب بچیاں بھوک سے بےتاب ہو گئی تو میں بازار کے باہر گئی، گھور پر میری نظر پڑی ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کا گوشت تھوڑا سا کاٹ لیا تاکہ ان کو کھلا دوں اور ان کی جان بچ جائے۔ ربی ابن سلیمان کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا تو میرے جسم کا روکھا کھڑا ہو گیا اور میرے پاس جو پونجی تھی، میرے پاس جو پیسے تھے، ان سارے پیسوں کو میں نے اس سیدہ کے قدموں میں ڈال دیے، میں نے اس خاتون کے قدموں میں ڈال دیے۔ تو ربی ابن سلیمان کا بیان ہے کہ چاروں بچیاں خوشی سے اچھل پڑی اور چاروں نے اپنے اپنے انداز سے مجھے دعائیں دی۔ اب میں واپس اپنے گروپ میں آ گیا اور کہا اے لوگوں مجھے حج کو جانا نہیں ہے، میرا دل جو ہے اب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں حج کو جاؤں، لیکن صحیح بات ربی ابن سلیمان نے کسی کو بتائی نہیں کہ میرے پاس جو اثاثہ تھا، میرے پاس جو پونجی تھی، وہ جو ہے ایک غریب سیدہ کو میں نے دے دیا ہے۔ نہیں، کہا اے لوگوں میں یہی ٹھہر جاتا ہوں کوفے میں، تم لوگ جاؤ حج کرنے۔ اب سارے لوگ حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ واپسی میں جب سارے لوگ آئے تو ربی ابن سلیمان نے کہا کہ لاؤ چلو ساتھیوں سے ملاقات کر لوں، انہیں مبارکباد دے دوں۔ ربی ابن سلیمان کا بیان ہے کہ میں اپنے جس بھی ساتھی کے پاس جاتا اور کہتا اے میرے دوست تمہیں مبارک ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ہو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ کر کے آئے ہو، صفا اور مروہ کی سعی کر کے آئے ہو، تو میرا ساتھی مجھے بھی یہ جواب دیتا کہ اے ربی ابن سلیمان تمہیں بھی مبارک ہو، اے ربی ابن سلیمان تمہیں بھی مبارک ہو۔ تو میں کہتا اے اللہ کے بندو، انسان تو میں حج کرنے کے لیے گیا نہیں تھا، تم کس بات کی مبارکبادی مجھے دے رہے ہو؟ تو میرے ساتھیوں نے کہا اے ربی ابن سلیمان بہانہ نہ بناؤ، اے ربی ابن سلیمان مذاق نہ کرو، کیا تم ہمارے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیے تھے؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ صفا مروہ کی سعی نہیں کی تھی؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ جو ہے مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ جو ہے چاہے زمزم پر زمزم
दम नोश नहीं किया था। रबी इब्ने सुलेमान समझ गए ये कुछ मामला है। बहरहाल जब शाम हुई अपने घर आए, खाना वगैरह खा करके जब सो गए तो नींद की आगोश में तो चले गए, लेकिन किस्मत का सतारा बुलंद हो गया। खाम में सुल्ताने दारैन मुख्तारे कायनात रूहे कायनात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने इरशाद फरमाया, ऐ रबी इब्ने सुलेमान तुम तअज्जुब कर रहे हो कि लोग तुम्हें हज की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुनो सुनो, तूने मेरी बेटी की मदद की है, एक सैयदा की मदद की है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुश हो गया है। तुम्हारी शक्ल सूरत का अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है, वो कयामत तक वो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा, उसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। हज फरिश्ता करता रहेगा तुम्हारी तरफ से और उसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। आए लोगों जरा देखो तो सही, आले नबी की खिदमत का सिला क्या मिलता है, आले नबी से मोहब्बत का सिला क्या मिलता है। जरा सी जाहिरी मदद की रबी इब्ने सुलेमान ने तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा इनाम अता फरमाया, ऐसा इनाम अता फरमाया कि सुबह कयामत तक उनकी शक्ल शबाहत का एक फरिश्ता हज करता रहेगा और उसका सवाब रबी इब्ने सुलेमान को मिलेगा। लिहाजा ऐ मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चले। हम उनकी शान का खुतबा कैसे पढ़ सकते हैं जिनका खुतबा कुरान पढ़ रहा हो। किस ज़बान से हो बयां मद खाने अहले बैत, मद गोए मुस्तफा है मद खाने अहले बैत, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। और किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े कर रहा है खानदाने अहले बैत, दिन दहाड़े कर रहा है खानदाने अहले बैत। अजीजाने मिल्लत, यही मुहर्रमुल हराम शरीफ का जब चांद नमूदार होता है तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 3 तरह के स्टेज सजते हैं। एक स्टेज मदहे सहाबा के नाम पर सजता है, एक स्टेज जो है फज़ाइले अहले बैत के नाम का सजता है। लेकिन सुनो, जिस स्टेज जो स्टेज मदहे सहाबा के नाम से सजता है उसी स्टेज पर माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन यजीद को अमीरुल मोमिनीन साबित करने की कोशिश की जाती है और मेरे आका इमाम हुसैन को बागी कहने की कोशिश की जाती है, बागी कहा जाता है। और दूसरा स्टेज जो फज़ाइले अहले बैत के नाम से तैयार होता है, वहाँ फज़ाइले अहले बैत तो बयान किए जाते हैं लेकिन सहाबा की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। लेकिन उसी तरह एक तीसरा स्टेज भी सजता है जहाँ मदहे सहाबा भी बयान किया जाता है और आले नबी की फजीलत बयान की जाती है। वो स्टेज जो है अहले सुन्नत का स्टेज है। हम किसी की तनकीस नहीं करते, हम किसी की तौहीन नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसका जो दर्जा दिया है उसी दर्जे से हम उनको याद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही स्टेज हक है, मसलके अहले सुन्नत हक है। अहले सुन्नत इसलिए कि हम किसी के गद्दार नहीं है, हम किसी के गद्दार नहीं बल्कि हम सबके वफादार हैं, हम सबके वफादार हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव है और नज्म है। इतरत रसूलुल्लाह की और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। अजी हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुनो मैं आपको बताऊं, जन्नत की बात आ गई। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा जन्नतो जहन्नम में मुकालमा छिड़ गया। जहन्नम जन्नत से कहती है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। कहा क्यों?
تو جہنم کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے ظالم و جابر لوگ ہیں وہ سب میرے ہی یہاں ہیں، وہ میرے پاس آئیں گے، اس لیے میں تم سے بہتر ہوں۔ جنت خاموش ہو گئی یہ سن کر کہ میں کیا جواب۔ اتنے میں رب کائنات نے فرشتے کو حکم دیا، یہ فرشتہ جاؤ اور جنت سے یہ کہہ دو کہ اے جنت تم یہ کہہ دو کہ میری خوش بختی کے لیے یہی کافی ہے، مجھے اترانے کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے سردار کوئی دنیا دار نہیں بلکہ نبی مختار کے نواسے حسنین کریمین ہے۔ جب جہنم نے یہ سنا تو ندامت سے جھوٹ گئی۔ جس کی سرداری پر جنت کو رشک ہو، جس کی سرداری پر جنت کو رشک ہو، اس کی عظمتوں کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کے نام کی مجلس ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اور مجلسوں میں جس انداز سے رہتے ہو اسی انداز سے چلے آتے ہو، لیکن اس مجلس میں جب آؤ تو پاکی کا خیال ہے۔ سر کو ڈھک کر کے آؤ، ڈھک کر کے، تاکہ آپ کی پہچان بنی رہے، کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہو۔ سنو، یہ عقیدہ رکھ کر کے بیٹھو مجلسوں میں کہ ہم جس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں دنیا کی نگاہوں سے اگرچہ ہم پوشیدہ ہیں لیکن ان کی نگاہوں سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں۔ نبی اور آل نبی کے ذکر کی مجلس ہے۔ سنو، یہاں 2 4 10 20 لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن سنو، وہ مصطفیٰ مدینہ طیبہ سے ضرور دیکھ رہے ہیں، امام حسین کربلا سے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کرم کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اگر انہوں نے کرم کر دیا اور تمہاری مجلسوں کو، ہماری مجلسوں کو قبول فرما لیا تو یقین جانیے دنیا بھی ہماری کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامرا رہیں گے۔ عزیزان ملت، لیکن آج اس ترقی یافتہ دور میں لوگ اہل بیت کے گستاخ بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے ظالموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ذکر حسین کی محفل کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ذکر رسول کی محفل پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سنو، ہماری محفلوں کو تو بند کر سکتے ہو، ہماری مجلسوں کو تو بند کر سکتے ہو، لیکن ہمارے سینوں میں جو عشق نبی اور آل نبی کا چراغ چل رہا ہے اسے کیسے تم گل کر سکتے ہو؟ اللہ نے جس کا ذکر کیا ہو اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، نماز عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ بولو، نماز ہے۔ نماز سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز میں آپ قیام کرتے ہو، قرات کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو۔ آپ نے قیام کیا، آپ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے رکوع کیا، آپ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے سجدہ کیا، آپ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے تحیات پڑھی، آپ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک آپ نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھتے اس وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اس وقت آپ کی نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ ذرا غور کیجئے، قیام کیا اللہ کے لیے، رکوع کیا اللہ کے لیے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، لیکن اللہ اس وقت ہماری عبادت کو قبول کرے گا جب ہم نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں گے۔ اور سنو، اللہ نے اہل بیت کے ذکر کا انتظام کس قدر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نمازوں کا معاملہ ہے۔ فرض کر لیجئے اس وقت آپ کے ہندوستان میں عشاء کا وقت ہے، تو ایسا نہیں کہ امریکہ میں بھی عشاء کا وقت ہو، ایسا نہیں کہ برطانیہ میں بھی عشاء کا وقت ہو، ایسا نہیں کہ یورپ میں بھی عشاء کا وقت ہو۔ نہیں، اگر یہاں عشاء کا وقت ہے تو کہیں جو ہے فجر کا وقت ہوگا، اگر کہیں فجر کا وقت ہے تو کہیں ظہر کا وقت ہوگا، کہیں ظہر کا وقت ہے تو کہیں عصر کا وقت ہوگا، کہیں عصر کا وقت ہے تو کہیں مغرب کا وقت ہوگا۔
عشاء کا وقت ہوگا، اللہ اکبر، دنوں رات میں 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ، 24 گھنٹے کا کوئی دقیقہ، 24 گھنٹے کی کوئی ساعت، کوئی منٹ جو ہے یاد الہی سے خالی نہیں ہے۔ تو سنو، اگر یہاں عشاء کا وقت تو یہاں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، جہاں فجر کا وقت وہاں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، جہاں ظہر کا وقت وہاں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، جہاں عصر کا وقت وہاں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، جہاں مغرب کا وقت وہاں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، جہاں عشاء کا وقت وہاں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اجی ذکر ہے، جس کے ذکر کا انتظام رب کائنات نے اس طرح فرما دیا ہو، اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو گھٹائے کسی کے، تو گھٹائے کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو مٹائے کسی کے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کی محبت سب کے دلوں میں نہیں ہوتی، جسے اللہ توفیق دیتا ہے اس کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بغداد شریف کا ایک واقعہ سناؤں۔ خلیفہ بغداد کے زمانے میں جنید نامی ایک بہت شہسوار پہلوان رہتا تھا۔ اس کی پہلوانی کے چرچے پوری ریاست میں تھے۔ بڑے بڑے پہلوان اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کانپتے تھے۔ ایک دن ایک نحیف و ناتواں، کمزور و لاغر شخص آیا اور کہا کہ میں جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ جوابدار چوکیدار نے آ کر خلیفہ بغداد کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ کہا حضور، ایک نحیف و ناتواں شخص آیا ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، اس کے جسم میں کپکپی ہے، لیکن حضور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنید سے کشتی لڑوں گا، جنید سے میرا مقابلہ کروایا جائے۔ خلیفہ بغداد نے کہا اس نحیف و ناتواں کمزور آدمی کو بلایا جائے۔ وہ آدمی حاضر ہوا اور کہا اے خلیفہ بغداد، تمہاری ریاست کا سب سے شہسوار پہلوان جنید ہے، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ بغداد نے نیچے سے اوپر تک اس نوجوان کو دیکھا اور اس لاغر و کمزور انسان کو دیکھا اور کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، تیری مت تو نہیں مر گئی ہے؟ میرے جنید کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ پوری ریاست میں بڑے سے بڑا پہلوان اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کتراتا ہے، تیری کمزوری اس قدر ہے کہ تیرے قدم ڈگمگا رہے ہیں، پھر تو تمنا کرتا ہے کہ کچھ جنید سے کشتی لڑے۔ سن، یہ تیری درخواست قبول نہ ہوگی۔ لیکن حضرات وہ نحیف و ناتواں آدمی درخواست پہ درخواست پیش کرتا رہا۔ بالآخر خلیفہ بغداد نے کہا ٹھیک ہے، اب تاریخ متعین کر دی گئی۔ اب وہ نحیف و ناتواں شخص اپنے گھر چلا آیا۔ پورے بغداد شہر میں یہ شہرہ مچ گیا کہ ایک نحیف و ناتواں اجنبی شخص جنید کو چیلنج دیا ہے، جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ تاریخ آ گئی، بغداد کے میدان میں انسانوں کا ازدحام ہو گیا، لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جنید خم پھونک کر کے بیچ میدان میں پہنچے اور اپنے مد مقابل کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جب تاخیر ہو گئی تو وزیر جو ہے کچھ اعلان کرنا چاہتا تھا، اتنے میں لوگوں نے کہا اے وزیر رک جاؤ، وہ دیکھو گرد و غبار اڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی نحیف و ناتواں شخص ہو۔ حضرات وہی نحیف و ناتواں کمزور شخص میدان میں اکھاڑے میں اترا۔ جناب جنید جو ہے اپنی آستین چڑھا لیتے ہیں اور کشتی کے انداز میں اپنا ہاتھ پیش کرتے ہیں۔ اس نحیف و ناتواں کمزور شخص نے کہا اے جنید ذرا کان قریب لائیے، اے جنید ذرا کان قریب لائیے۔ نحیف و ناتواں کے اس جملے میں ایسا سحر تھا کہ جناب جنید سہم گئے، کان قریب کیے
नहीफ और नातवा कमजोर इंसान ने कहा, ऐ जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ऐ जुनैद मैं कोई शहसवार नहीं हूँ, सुनो जो है मैं एक सैयदजादा हूँ, सैयदजादा। मेरी रगों में फातह खैबर का खून सूख रहा है, मेरी बीवी और मेरी चंद बच्चियां जो है जंगल में है, मैंने उन्हें जंगल में छोड़ करके आया हूँ। रोजाना मैं बाजार में आता हूँ लेकिन खाली हाथ वापस चला जाता हूँ। नीम परहना हालत में मेरी बेटियां हैं, मैं उन्हें घनी झाड़ी में जंगल में छोड़ करके आया हूँ। ऐ जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, तेरी ताकत का शोहरा पूरी रियासत में है। सुन, अगर आज मेरी खातिर तुमने हार कबूल कर ली तो सुन, मैं ऐ जुनैद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैदान महशर में अपने नाना जान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से तुम्हारे सर पर दस्तार बंधवाऊंगा। जनाबे जुनैद ने कहा ठीक है। बिल आखिर जो है कुश्ती शुरू हो गई, पहलवानों की तरह पैतरा बदला जनाबे जुनैद ने। उसके बाद एकाएक लोगों की निगाहों ने क्या देखा कि वक्त का शहसवार, वक्त का पहलवान जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ है और वो कमजोर और नहीफ और नातवा शख्स जुनैद की छाती पर चढ़ा हुआ है। अब वो छाती से नहीफ और नातवा शख्स उतरा, तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। अब वो नहीफ और नातवा शख्स जो है लोगों के दरमियान घूम रहा है, इनाम वसूल कर रहा है। वही जुनैद जिनकी ताकत के खुतबे पढ़े जाते थे, वही जुनैद जिनके आगे पीछे खुद्दाम रहा करते थे, आज उसी जुनैद को लोग मैदान में छोड़ आए। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनाबे जुनैद उठे, सीधे अपने घर आए और वो नहीफ और नातवा शख्स ने जो जुमला कहा था कि अगर तुम हार कबूल कर लो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ से तुम्हें जो है तुम्हारे सर पर दस्तार बंधवाऊंगा। अब जुनैद इस कश्मकश में है, या अल्लाह कब मैदान महशर बपा होगा, कब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे सर पर दस्तार बांधेंगे। सो गए जनाबे जुनैद, लेकिन किस्मत का सितारा बुलंद हुआ। नबी कौनैन सुल्ताने दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ लाए और फरमाते हैं, ऐ जुनैद तुम्हें गिरोहे औलिया की सरदारी मुबारक हो। सुभान अल्लाह। ऐ जुनैद तुम्हें गिरोहे औलिया की सरदारी मुबारक हो। तुमने मेरे एक बेटे के कहने पर अपनी हार कबूल कर ली है। सुनो, तुम्हें गिरोहे औलिया की सरदारी मुबारक हो। सुबह हुई, जनाबे जुनैद उठे, बाहर घर के बाहर दरवेशों का, अल्लाह वालों का मेला लगा हुआ था। जैसे जनाबे जुनैद बाहर आए, लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ऐ जुनैद गिरोहे औलिया की सरदारी तुम्हें मुबारक हो। ऐ जुनैद गिरोहे औलिया की सरदारी तुम्हें मुबारक हो। ऐ जुनैद गिरोहे औलिया की सरदारी तुम्हें मुबारक हो। खलीफे बगदाद भी जुनैद के दरवाजे पर हाजिर है और वो भी कह रहा है, ऐ जुनैद तुम्हें जो है गिरोहे औलिया की सरदारी मुबारक हो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आप जरा सोचो तो सही, वो जुनैद अगरचे उनकी ताकत का शोहरा आम हो चुका था, वो जुनैद अगरचे जो है उनकी ताकत का शोहरा अवामुन्नास में मशहूर हो गया था, लेकिन सुनो, जुनैद की शोहरत सिर्फ लोगों के दरमियान थी, पूरी रियासत में थी, बगदाद से बाहर उनकी शोहरत नहीं थी। लेकिन उसी जुनैद ने जब आले रसूल के खातिर अपनी हार को तस्लीम कर लिया, अपनी हार को तस्लीम कर लिया, तो आले रसूल की खिदमत का सिला यह मिला कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें गिरोहे औलिया का सरदार मुंतखब कर दिया। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी है। लिहाजा ऐ लोगों, इस वाक़े से पता क्या चला, इस वाक़े से ये पता चला कि हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करें, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत करें और इनकी मोहब्बत के साथ जो है अहले बैते अतहार की दामन से चिमट जाए, अहले बैते अतहार से मोहब्बत करें। अगर हम अहले बैते अतहार से मोहब्बत करेंगे तो यकीन
यकीन जानिए मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अहले बैत से जो मोहब्बत करते हैं मैदान महशर में उन्हें उसका सिला क्या मिलेगा। मैं आपको बताता चलूं, मैदान महशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सबको अपनी पड़ी होगी। लेकिन वो लोग जो दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मैदान महशर में अर्शे इलाही के नीचे से आवाज आएगी, ऐ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों आ जाओ, ऐ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों आ जाओ, आज तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेजबान हूँ। सुभान अल्लाह, ये अजमत है, ये अजमत है। अहले बैत से मोहब्बत का, अहले बैत की मोहब्बत का सिला मैदान महशर में मिलेगा, अर्शे इलाही के नीचे से आवाज आएगी, आ जाओ अहले बैत के मुहिब्बो, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ। ये सिला मिलेगा और दुनिया में कामयाबी और कामरानी तो मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अहले बैत का फैजान कल भी जारी था, आज भी जारी है और सुबह कयामत तक जारी वसारी रहेगा। जरूरत इस बात की है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए, अहले बैत की वफादारी की जाए। उनकी गद्दारी तुम्हें हलाकत और तबाही के तहाने में ले जाएगी, तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अहले बैत से भी मोहब्बत करो और जो अहले बैत के वफादार हैं उनसे मोहब्बत करो, इसलिए कि मुहिब का मुहिब महबूब होता है। जो अहले बैत के वफादार हैं उनसे मोहब्बत करो, जो अहले बैत के गद्दार हैं उनसे नफरत करो, उनसे बुग़्ज़ करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू इस महफिल पाक को, इस मजलिस पाक को कबूल व मकबूल फरमाए और पंजतने पाक अहले बैत अतहार का सदका हमें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जिन लोगों ने इस मजलिस में दामे तिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व हुवा हस्बी व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए सलातो सलाम की। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, पूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद दैनि व क़िना अज़ाबद दारैन व सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि।